الرحیم۔ بنگلہ دیش میں سالانہ ایک عمومی اجتماع ہوتا ہے اور جو 2 اجتماع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سالانہ 2 عمومی اجتماع ہوتے ہیں ملک کو تقسیم کر کے۔ اس میں سالانہ پرانوں کا جوڑ ہوتا تھا، ایک ہی جگہ پورا ملک جمع ہوتا تھا پرانوں کا۔ اس میں اکثر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ جماعت جاتی تھی۔ ادھر چند سالوں سے وہ ایک جگہ ٹونگی میں پرانوں کا جوڑ حالات کی وجہ سے بڑا مجمع ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے ملک کو تقسیم کیا۔ 3 سال پہلے بھی ہم لوگ گئے تھے، گزشتہ سال بھی مفتی اسلم صاحب وغیرہ حضرات گئے تھے، تو اس سال بھی انہوں نے ملک کو تقسیم کر کے 8 جوڑ کیے۔ ہر صوبے کا الگ الگ انہوں نے پرانوں کا جوڑ کیا، جس میں ہمارے ملک سے ہمارے بڑوں نے 12 آدمی کو طے کیا تھا، جس میں ہمارے شہر سے میں اور مفتی شفیق صاحب، اور وانم باڑی سے ہمارے اقبال بھائی، دلی سے صنوبر بھائی، اور ہمارے حاجی عبدالرحمن صاحب ہریانہ سے، علی گڑھ کے 3 حضرات تھے، 2 ڈاکٹر تھے، عبد المنان صاحب، فراہیم صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب۔ دلی سے مولانا عبدالرحمن صاحب رویانہ اور مولانا عثمان صاحب بھلون، اور گجرات سے بمبئی سے تھے، بمبئی سے آئے تھے، اور گجرات احمد آباد سے ہمارے مولانا احمد حسین صاحب، مولانا فرید صاحب۔ تو الحمدللہ یہ جماعت طے ہوئی تھی، تو ہم لوگ 7 آدمی 3 جگہ سے کلکتہ میں جمع ہوئے، اور کلکتہ میں رات گزاری۔ پھر ماشاءاللہ وہاں کے دوستوں نے بہت فکر کے ساتھ ہماری جماعت کو، انہوں نے جو مسجد بنائی ہے شورا کی، ماشاءاللہ ایئرپورٹ سے 25-30 کلومیٹر پر وہ مسجد ہے، 5 مالہ مسجد ہے، وہ وہاں لے گئے، رات وہاں گزاری ہم نے۔ ہم لوگ پہلے پہنچے، اس کے بعد بمبئی کی جماعت 2 ساتھی آئے، اس کے بعد گودرا کے 2 ساتھی آئے، رات ہم لوگوں نے وہاں گزاری۔ اور دوسرے دن ہماری فلائٹ تھی، تقریباً 11:15 بجے وہ تاخیر سے چلی، تو تقریباً 3:45 بجے وہ فلائٹ چلی۔ تو الحمدللہ وہ لوگوں نے لے جا کے چھوڑا بھی، بہت خدمت کی، اور وہ تقاضا کر رہے تھے۔ درمیان میں سنا دیتا ہوں کہ بھئی آپ کی جماعتیں ہمارے یہاں آئیں، یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہمارے ہاں بنگال میں کام نہیں ہے شورا کا، الحمدللہ کام ہے، بہت سے ٹھیا ہم نے بنائے ہیں، تو آپ کی جماعتیں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم نصرت کریں گے۔ چنانچہ ہماری جو جماعت گئی تھی ڈاکٹر سرداد کی، ہمارے نوشاد بھی، ہمارا اور ڈاکٹر حضرات، انہوں نے وہاں کام کیا تھا، ان کو پوری اس کی کارگزاری معلوم ہے۔ الحمدللہ ڈھاکہ کلکتہ میں ہماری جماعت روانہ ہوئی، تو وہاں پر امیگریشن میں ایک عجیب بات ہوئی۔ سب کے انہوں نے پاسپورٹ لے لیے اور اندر بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک بڑے آفیسر کو بلایا اور بولا کہ انہوں نے ہمارے سے کچھ سوالات کیے۔ اس میں ہمارے 2-4 ساتھیوں میں پڑوس کے ویزے لگے ہوئے تھے، تو وہ بھی پوچھا کیوں گئے تھے، کیا ہے ساری باتیں۔ تو ساری بات پوچھنے کے بعد ہم نے کہا بھی کیوں آپ کو اتنی پوچھ تاچھ ہو رہی؟ انہوں نے کہا بھی ہماری ڈیوٹی ہے، ہم کو پورا کام کرنا ہے۔ اور پھر عجیب بات کہی، یہ ہم کو خوب پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کا کیا کام ہے، بڑے بڑے اجتماع میں ہم بھی شریک ہوئے ہیں، اور کہا کہ تمہاری بات ہم جانتے ہیں کہ تم آسمان کی اوپر کی کرتے ہو یا زمین کی نیچے کی کرتے ہو، لہذا جو ہے بس ہماری ڈیوٹی ہے اس لیے ہم پوچھتے ہیں، ورنہ جماعت کے بارے میں ہم کو اطمینان ہے۔ تو تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو میں نے جو ہے ہمارے فرزند کا بھی مشورے سے طے ہوا تھا، میں نے کہا ہمارے فرزند بھی 2 دن میں آنے والے ہیں، وہ آفیسر سے کہا تاکہ تنہا جا رہے تو کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ان کا ویزا تبلیغ کا ہے کیا؟ ہاں تبلیغ ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہم چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی غیر تک بھی جانتے ہیں کہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ بالکل صاف واضح ہے، اس میں کوئی جو ہے
यानी ऐसी चीज़ नहीं है पोशीदा कि अंदर कुछ हो बाहर को मशवरे में कुछ होता हो बाहर कुछ होता हो। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि आपका काम बिल्कुल वाज़ेह है, सारी दुनिया जानती है। और मैं भी हिंदुस्तान में बहुत से आपके बड़े बड़े जो इज्तिमा होते हैं यानी महाराष्ट्र में या दीगर जगह में शरीक हुआ हूँ। हमको कोई इश्काल नहीं आप पर, आप जा रहे हैं तो आप शौक से जाएँ। चुनाचे वहाँ जब एयरपोर्ट पहुँचे ढाका तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक ज़रा हमा हमी सी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह ने आसान कर दिया। तो लिहाजा हम गए और हमारा इमिग्रेशन हो गया और कोरोना का जो सर्टिफिकेट थी वो भी दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ हम लोग बाहर जल्दी से निकल कर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो ककरेल मरकज़ है वो हमारे साथियों के पास होता है 4 हफ्ते। तो 4 हफ्ते हमारे साथी होते हैं और 2 हफ्ते वो हजरत इमारत वाले होते हैं। तो गुज़श्ता बार जब हम गए थे तो इनकी बारी नहीं थी, इसलिए तो हमको मदरसे में ठहराया था। लेकिन इस मरतबा माशाअल्लाह पूरे 4 हफ्ते उनको मिले थे, 3 तारीख से लेकर अगले जो है वो 3 तारीख तक। तो बहुत आसानी के साथ मरकज़ में हमारा क़ियाम रहा और माशाअल्लाह जाते ही उन्होंने मशवरा किया। और जाते ही साथी इतने खुश हुए, कह रहे थे कि भाई हमने आपकी जमात को लाने के लिए हमने दुआएं भी की, रोज़े रखे हैं, रोज़े रखकर दुआएं करके हमने आपकी जमात के लिए, पिछले के बहुत दिनों के बाद जमात जा रही थी, बीच में कोरोना वगैरह की वजह से यानी तबलीग का वीज़ा भी बंद था। तो लिहाजा उन्होंने बहुत माशाअल्लाह जो वसाइल जो इख्तियार कर किए जा सकते वो भी किए, और असल जो वसीला है दर्जा है दुआओं का। और फिर रोज़े रखकर उन्होंने कहा कि हमारी जमात मुस्तकिल रोज़े रखकर और दुआएं की है, जिससे अल्लाह ने आपको हमारे पास भेज दिया है। कहा कि आप आ गए तो हमको इत्मीनान हो गया कि हमारे जोड़ पूरे हो गए। हालांकि उनके अंदर भी बहुत कीमती लोग हैं, बहुत शानदार फिक्र वाले भी, सिफात वाले भी, बात करने वाले भी, कुर्बानी वाले भी। वहाँ की जो शूरा है माशाअल्लाह उलमा है उसमें तकरीबन सभी, इसमें कारी ज़ुबैर साहब और इस तरह मौलाना रबीउल हक साहब हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब हैं, मौलाना उमर फारूक साहब हैं, और एक फारूक, 2 फारूक हैं, एक उमर फारूक है, एक फारूक है। ये सब माशाअल्लाह उलमा भी हैं। उसमें कुछ इंजीनियर जो जिम्मेदार हैं माशाअल्लाह, इंजीनियर मुशर्रफ साहब, इंजीनियर जो है अनीस साहब, इस तरह और इंजीनियर जो हमारे महफूज भाई माशाअल्लाह जो पूरी वीज़ा की कार्रवाई करते हैं। तो बहुत फिक्रमंद आदमी, अल्लाह ने बहुत कुछ दुनिया दी है, लेकिन इतनी तवाज़ो और आजिज़ी है कि आदमी समझ नहीं सकता कि इतना बड़ा आदमी है। वो हमारे यानी ख़ासतौर से फारूक भाई का नाम आता है तो एक अजीब उनकी कैफियत तैयारी हो जाती है। जैसा वो भी आ जाते तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। चुनांचे एक इज्तिमा तो उनका हो गया था, एक जोड़ उनका हो गया था हमारी जाने से पहले। उसके बाद एक जोड़ उन्होंने नारायणगंज के नाम से एक जगह है, ढाका से करीब है, वो बड़ा उनका जोड़ था। इसमें तकरीबन बता रहे थे कि 60-70 हज़ार आदमी थे, यानी पुराने जो 4 महीने चिल्ले लगाए हुए हैं। तो एक जमात चली कि इसमें एक ही जोड़ था उस वक्त, जुमा हफ्ता इतवार, तो जुमेरात को साथी चले गए, मुफ्ती शफीक साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब रवियाना और दीगर सारे साथी चले गए। और हमको जो है हफ्ते के दिन जाना था दूसरे जोड़ पर सिलहट में, तो लिहाजा हमको मरकज़ में रोक लिया। चुनांचे मरकज़ में रोका भी तो उन्होंने यानी ऐसा फ्री नहीं छोड़ा हमको, मरकज़ के सारे आमाल में हमको मशवरे से लगाते रहे। फजर के बाद का बयान 2 मरतबा हमसे करवाया, साल वाले उलमा में बात हुई। इसी तरह जो हमारे साथी जो है वो जो मकामी साथी हमारे जो मुकीम है वो मुकीमिन में उनकी बात हुई। इस तरह माशाल्लाह मुख्तलिफ जो है मौक़ों पर मगरिब के बाद की बात। तो हमारे जो साथी रह गए थे मौलाना अहमद हुसैन साहब और जो है मैं मौलाना उस्मान साहब, इन हजरात से उन्होंने मरकज़ के जो तकादे थे वो पूरे करवाए। हमारी जमात जो बाकी साथी थे सब चले गए। इन हजरात के आने में ज़रा ताख़ीर हुई, दिल्ली वालों के आने में ताख़ीर हुई। और जो पड़ोस के भी 11 साथी आए थे, जिसमें 3 उलमा थे, मौलाना अहमद बटला साहब थे, मौलाना ज़ियाउल हक साहब थे, मौलाना उस्मान फजल साहब और जो है और दीगर साथी जिम्मेदार मुकीमीन वहाँ के रायवेंड के वो हजरात भी थे। लेकिन उनके आने में 2 इज्तिमा हो गए, 2 जोड़ हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आए, उनके लिए ज़रा मुश्किलात थी, लेकिन यानी एयरपोर्ट में उनको भी तकरीबन 5-6 घंटे बैठना पड़ा। वो कह रहे कि हमसे कुछ नहीं पूछा, वो आपस में पूछते रहे, आपस में आप एक दूसरे से पूछते रहे क्या क्या। और उसकी वजह ये भी थी कि उनके यहाँ बता रहे थे कि यानी 50 साल जो आज़ादी का जश्न मना रहे थे वो,
16 تاریخ کو، اس کی وجہ سے بھی ذرا الرٹ تھے وہ لوگ اور تحقیقات وغیرہ ہو رہی تھی، الحمدللہ آسانی سے وہ حضرات بھی آ گئے۔ تو ہماری جماعت سلہٹ گئی، تقریباً جو ہے وہاں سے 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ڈھاکہ سے ہوائی جہاز سے ہم لوگ سلہٹ پہنچے تھے۔ تو سلہٹ ماشاءاللہ ایک ایسی جگہ ہے، اور بتا رہے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اکثر وہاں آتے تھے، اور رمضان میں حضرت وہاں اعتکاف فرماتے تھے۔ انہوں نے وہ مسجد بھی دکھائی، بہت سے حضرت کے متعلقین، حضرت کے مریدین وغیرہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ جگہ عجیب ہے کہ وہ جگہ ہے کہ جس میں حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ تقریباً جو ہے 700 سال پہلے یمن سے 360 جو ہے ساتھیوں کو لے کر آئے تھے، جن کی وجہ سے پورے ڈھاکہ، پورے جو ہے یہ بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ اسلام کی یعنی اسلام پھیلا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو سلہٹ میں ان کا مزار بھی ہے، ایک ذرا ٹیلے پر، اور ان کے اور جو ساتھی تھے ان کے بھی وہاں مزارات ہیں۔ تو جب ہمارا جوڑ ختم ہوا تو ہم کو لے کر وہاں پر ساتھی گئے، اس مزار پر بھی گئے، وہاں نماز بھی پڑھی، اور کچھ خرافات بھی ہیں لیکن ماشاءاللہ عجیب نورانی کیفیت ہے وہاں پر۔ تو سلہٹ میں ماشاءاللہ تقریباً 20,000 کا مجمع تھا، یعنی پرانوں کا 20 سے 25,000 کا مجمع تھا، اور 2,000 کے قریب علماء تھے، جن سے الگ سے اردو میں براہ راست بات ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پر جو ہے ہم لوگ سنیچر کے پہنچے، اور اتوار، پیر اور منگل کو دعا تھی وہاں پر۔ تو 3 دن کا جوڑ ماشاءاللہ۔ عام طور سے پرانا جو مجمع ان کا ہوتا ہے خاص طور سے اتنا سلیقہ مند ہوتا ہے، اتنا طلب کے ساتھ ہوتا ہے کہ بات اگر خاص طور سے باہر کے بیرونی مہمان، ہندوستان کے مہمان جاتے ہیں تو ایسے بات سنتے ہیں جیسے کوئی شیخ بات کر رہا ہے، مریدین جو ہے اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ کوئی تعجب کی بات ہوتی ہے تو اتنے زور سے سبحان اللہ، اللہ اکبر بولتے ہیں کہ صاحب یعنی بات کرنے والے کو اور جوش آ جاتا ہے، اور ماشاءاللہ بات کرنے میں تو الحمدللہ یعنی جتنے بھی ان کے یعنی جوڑ ہوئے، اور خاص طور سے جو مذاکرے مجلسی ہوئی اس میں الحمدللہ اچھے مذاکرے رہے، پورے صوبے یعنی اس صوبے کی کارگزاری ہر اعتبار سے کارگزاری لی گئی، اور کارگزاری میں ماشاءاللہ درمیان میں جو ضرورت کی باتیں تھی وہ بتائی جاتی رہی۔ اس جماعت میں ہماری مولانا احمد حسین صاحب تھے، اور مولانا عثمان صاحب تھے، اور ہمارے اقبال بھائی اور میں 4 آدمی تھے۔ تو اس وقت تک اور کوئی ساتھی جو ہے پڑوس کے ہماری جماعت میں نہیں آ سکے تھے، یہ 4 آدمی ہم تھے، باقی وہاں کی شورا کے کچھ ساتھی تھے، مولانا عمر فاروق صاحب تھے اور دیگر اور ساتھی ذمہ دار ساتھی تھے۔ تو الحمدللہ علماء میں بھی تقریباً 1.25 گھنٹے کی بات رہی۔ تو ماشاءاللہ علماء میں سال کی تشکیل ہوئی، 4 مہینے کی تشکیل ہوئی، بیرون کی تشکیل ہوئی، الحمدللہ بہت یعنی علماء میں بھی ایک عجیب مزاج ہے، یعنی ہمارے ہاں کی طرح نہیں کہ صاحب علماء کے لیے آدھا پونا گھنٹہ بات کرنے کے بعد جو ہے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، 2 3 گھنٹے بھی بات کریں تو لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے جو اجتماع ہوا جس میں مومن شاہی نام سے، یعنی جب ہم لوگ گئے تھے کار سے گئے تھے، واپسی میں ٹرین سے آنا پڑا، وہاں ذرا ہماری طبیعت بھی ذرا خراب ہو گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے پورے مجلسیں کروائی، تو ساری مجلسیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے پوری کی۔ وہاں ماشاءاللہ 4,000 کے قریب علماء تھے، اور ہم نے جو ہے تقریباً بات چلی تو تقریباً 2.25 گھنٹے بات ہو گئی۔ اس میں جو ہے بڑے بڑے علماء تھے، یعنی شیخ الحدیث، مدرسوں کے ذمہ دار محتمم حضرات، اور اس علاقے کے پورے رابطے کے مدارس کے ذمہ دار، یعنی اسٹیج بنا کر انہوں نے ہماری دائیں بائیں علماء کو بٹھایا تھا، تو سارے علماء بیٹھے تھے۔ میں نے آخر میں شروع میں تشکیل کی، جن کا سال لگ گیا ہے یا 4 مہینے لگ گئے ہیں، لہذا ان حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ بیرون کے ارادے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً جو ہے 700-800 علماء کھڑے ہو گئے، یعنی بیرون کے 4 مہینے کے ارادے سے۔ باقی جتنے تھے ان کی بھی 4 مہینے کی اور سال کی تشکیل ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عالم ایسا نہیں تھا جس نے سال کا یا 4 مہینے کا یا اندرون اور بیرون کا ارادہ نہ کیا ہو۔ تو الحمدللہ علماء میں ایک عجیب یعنی کشش ہے، علماء میں ایک عجیب جذبہ ہے اور طلب ہے، اور دعوت سے عجیب محبت ہے۔ اس وقت جو جتنا شورا کا کام سنبھالے ہوئے ہیں وہ سب علماء ہیں، مدارس کے علماء ہیں۔ پہلے دور سے وہ تائید کرتے تھے، وہ خود بتا رہے تھے کہ اس شر میں خیر جو وجود میں آیا ہے وہ کہ سارے علماء عملاً لگ گئے ہیں،
اور علماء ہر جگہ علماء ہی قیادت کر رہے ہیں، علماء ہی آگے نکلے ہوئے ہیں، چنانچہ ہر جگہ ماشاءاللہ. یہ تو 2 جوڑوں میں ہمارا جانا ہوا ہے، باقی اور جو ہے وہ 5 جوڑ ہوئے. چنانچہ ایک ہفتے میں 2 جوڑ ہو گئے، پہلے سے ہو گیا تھا. اور تیسرے جو 17 18 19 کو جو جوڑ ہوئے، ایک ساتھ میں 5 جوڑ ہو گئے وہ، یعنی جس میں پڑوس کے بھی مہمان آ گئے تھے، ان کی بھی ترتیب بن گئی. تو دوسرے جوڑ میں جب ہم گئے مومن شاہی، تو الحمدللہ وہاں پر جو ہمارے ساتھ 2 ساتھی اور آ گئے، جس میں یعنی ایک تھے مولانا عثمان فضل صاحب، اور ایک ساتھی تھے وہاں کے مقیمین میں سے، بہت اچھے ساتھی تھے ماشاءاللہ. تو یہاں بھی بہت بڑا مجمع تھا، تقریباً یہاں بھی 25-30 ہزار کا یعنی قرآنوں کا مجمع رہا. میں سمجھتا ہوں کہ پورے 8 جوڑوں میں یعنی اگر جو ہے اوسطاً نکالا جائے تو ہر جوڑ میں 25,000 کا مجمع ہوگا. تو 8 جوڑ کے تقریباً 2 لاکھ آدمی کے قریب ہو جاتے ہیں. تو پرانے جو ہے 2 لاکھ کے قریب. اس طرح علماء جو جمع تھے، کہیں 2,000 کہیں 3,000 کہیں 4,000، اور جو ہے اور چاٹگام میں مولانا فرما رہے تھے کہ 5,000 علماء تھے. حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب رویان گئے تھے تو وہاں بھی علماء کی بڑی تعداد ہے. اور چاٹگام میں ایک مدرسہ ہے ماشاءاللہ، جس میں 8,000 طلبہ پڑھتے ہیں، جس میں سارے کورسز ہیں. ہم بھی جو دونوں علاقوں میں گئے تھے، لوگوں نے بتایا کہ اس صوبے میں دورے کے مدارس جو ہے 52 مدرسے ہیں. ایک جگہ بتایا کہ 45 مدرسے ہیں، یعنی ایک صوبے میں 50-40 اس طرح کے ماشاءاللہ دورے کے مدرسے ہیں. اور دورے کے معنی یعنی کہ 25-30 طلبہ ہیں، بلکہ ایک مدرسے میں کم سے کم جو طلبہ کی تعداد ہے کم سے کم 500 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8,000 جس کو کہتے ہیں، جہاں 8,000 طلبہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اور ماشاءاللہ 2 سال پہلے جب ہمارا وہاں جانا ہوا تھا تو وہاں بھی ہم لوگ گئے تھے، وہاں بھی ماشاءاللہ علماء میں طلبہ میں جانا ہوا اور مذاکرے ہوئے. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے تقریباً پوری ملک کی کارگزاری آئی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے کہ ان کی کتنی مسجدیں ہیں، اور 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں، چلے والے کتنے ہیں، اور چلے کی مستورات کتنی ہیں، بیرون گئی ہوئی مستورات کتنی ہیں. یہ ساری کارگزاری ماشاءاللہ انہوں نے جمع کر کے اردو میں لکھ کر ہم کو دی ہے. اس میں یعنی سال لگائے ہوئے علماء کی بھی تعداد ہے، 4 مہینے لگائے ہوئے علماء کی بھی تعداد ہے، چلہ لگائے ہوئے علماء کی بھی تعداد ہے. ان جوڑوں سے پہلے جو جماعتیں نکلی اس کا حساب نہیں ہے، باقی ان جوڑوں سے جو جماعتیں نکلی ہیں، وہ 8 جوڑوں سے جو جماعتیں نکلی ہیں اس کی تعداد انہوں نے بتائی ہے کہ 1,451. گویا کہ 1,000 سمجھے کہ 1,351 1,400 جماعتیں ماشاءاللہ ان جوڑوں سے، ان کی چلے کی 4 مہینے کی اور پھر مستورات اور اندرون و بیرون کی جماعتیں ان کی الحمدللہ نکلی ہیں. اب وہ فکر مند ہے کہ ہمارا عمومی جو ہمارا جوڑ ہوتا ہے اور عمومی جو ان کا اجتماع ہوتا ہے اس کی فکر میں ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جنوری کے آخر میں ہم سوچ رہے ہیں، لیکن انتظار ہے حکومت کا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اور ان کی واپسی کی جو جماعتیں ہیں اسی تاریخی میں انہوں نے رکھی، ٹونگی میں. یہ ساری جماعتیں جو 1,500 جماعتیں جو نکلی ہیں وہ سب انہی ٹونگی کے میدان میں جنوری کے آخر ہفتے میں یہ جماعتیں واپس آئیں گی. اسی میں جو ہے وہ ہم جو ہے اجتماع کرنا چاہتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ آپ سے بھی، آپ کے بزرگوں سے بھی ہم دعا کی درخواست کرواتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا محفوظ بھائی نے کہ آپ جتنی چاہیں جماعتیں ہمارے یہاں بھیجو، انشاءاللہ ہم ان جماعتوں کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ویزا دلانا ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ کے یہاں کی جماعتیں خوب ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ڈاکٹر حضرات کی جو جماعت گئی تھی اس سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، یعنی مسجد میں گئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے ان کے ساتھ. تو ان کی بھی کارگزاری بہت اچھی ہے، یعنی جو خواص ہیں وہاں کے کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، اور یہ میڈیکل کالج ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان سب میں بہت اچھی محنت ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے متوجہ کیا ہے، حکومت کے جو عہدوں پر جو فائز ہیں ان کو بھی متوجہ کیا ہے. اور وہاں ماشاءاللہ بڑے سے بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہر آدمی سادگی کے ساتھ ایسا ملتا ہے گویا کہ ایک معمولی آدمی ہے. بعد میں تعارف ہو تو لگتا ہے کہ صاحب بہت بڑا آفیسر ہے، بہت بڑے اونچے مقام پر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے. تو ماشاءاللہ یعنی عمومی فضا بنی ہوئی ہے. اور ذرا اگر محنت ہو جائے تو ہم نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی یہ ملک جو ہے ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے گا، اور ساری دنیا میں اس ملک میں جماعتیں بھیجنے کی استعداد موجود ہے. علماء بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے پرانے قدماء ساتھی بھی ہیں. پوری دنیا میں 200 ملک میں، ہر ملک میں یہاں کی جماعتیں جا سکتی ہیں.
اور ماشاءاللہ یہ بھی ہے کہ ہر ملک میں یعنی بنگلہ دیش کے ماشاءاللہ مسلمان بھی رہتے ہیں، لہذا یہ جماعتیں وہاں جائیں گی تو انشاءاللہ وہاں بھی ان کے ذریعے سے اس سارے ملک میں کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کی درخواست ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ہماری جماعتیں، ہندوستان کی جماعتیں اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں کی جیسے خواص کی جماعتیں، پڑھے لکھے لوگوں کی آفیشل سادات کی جماعتیں اگر وہاں جاتی ہیں تو انشاءاللہ کام اچھا ہوگا، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اسکول اور کالج کا ہے، ذرا وہ دوسرے رخ پر بھی جا رہا ہے، لیکن اگر ہماری یہ جماعتیں جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دھیرے دھیرے وہ سارے حضرات ادھر آ رہے ہیں، لہذا صحیح رخ پر کام، یعنی 80% کام ہے، 80% سے زیادہ کام صحیح رخ پر ہے، شورا کے ساتھ ہے ماشاءاللہ، ذرا 15-20% ہیں جن کا بھی ذہن جو پوری طرح صاف نہیں ہے، ان پر بھی اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو پورا ملک کی طرف آ سکتا ہے۔ حالانکہ علماء جو کام کر رہے ہیں مجاہدوں کے ساتھ کر رہے ہیں، علماء کے لیے مجاہدے اس لیے ہے کہ حکومت کی تائید اتنی ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ اندر کے مسائل ان کے کچھ بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ علماء جمے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے شورا کے ساتھیوں کے ساتھ پورا ملک ماشاءاللہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ کام صحیح رخ پر جا رہا ہے۔ تو انہوں نے دعاؤں کی بھی درخواست کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی جماعتیں کثرت سے ہمارے ملک بھیجیں، ہمارے ملک میں ماشاءاللہ یعنی ہر جگہ کام کیا جا سکتا ہے، اور ڈھاکہ خود اتنا بڑا شہر ہے کہ ڈھاکہ میں 15-20 جماعتیں ہماری چلی جائیں تو کہاں کی جماعتیں معلوم ہی نہیں ہوگا، اس لیے جماعتوں کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمارے دوستوں سے، ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے بڑوں کے مشورے سے ارادہ نیت تو کریں، اور جہاں مشورہ ہو جائے وہاں جماعت جا سکتی ہے۔ لہذا اس وقت جو بنگلہ دیش کھولا ہوا ہے اور آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ ویزا مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لہذا ان کے یعنی ویزا دینے والوں کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، لہذا اس طرح بات کر کے وہ ویزے دلا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تبلیغ کے نام پر ماشاءاللہ امیگریشن میں آسانی کے ساتھ جو ہے ہم جا سکتے ہیں، کوئی زیادہ پوچھ تاچھ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور جانے کے بعد کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کو قبول فرما لے، اس ملک کی خدمات میں اللہ ہمارا بھی حصہ لگا دے، اور ہمارے بڑوں کی بڑی قدر ہے، وہ انتظار میں ہے کہ کب ہمارا عمومی اجتماع ہوتا ہے، کب ہمارے بڑے جو ہے ہمارے حضرات وہاں آتے ہیں، وہ انتظار میں ہیں، اور دعاؤں کی بھی انہوں نے درخواست کی ہے۔